السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 550 550۔ خلق النار، آگ کی پیدائش، آگ کی تخلیق۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، افرأیتم النار التی تورون، کیا پھر دیکھا تم نے اس آگ کو جو تم جلاتے ہو؟ یعنی کبھی تم نے اس پر غور کیا، اس کی طرف توجہ کی؟ اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا، کیا تم نے پیدا کیا اس کے درخت کو، یعنی جس درخت سے آگ نکلتی ہے؟ ام نحن المنشئون، یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ نحن جعلناها تذکرةً، ہم نے بنا دیا اس کو ایک نصیحت، ومتاعاً، اور فائدے کی چیز، للمقوین، مسافروں کے لیے۔ یہاں ایک خاص درخت کی طرف اشارہ ہے جس سے اہل عرب آگ سلگاتے تھے جب وہ سفر میں ہوتے تھے۔ سفر میں عام طور پر انسان آگ کیری کر کے ساتھ نہیں لے جا سکتا، اور بعض اوقات بعض علاقوں میں ماچس اور جلانے کی دیگر اشیاء نہیں ہوتی، اب بھی نہیں ہوتی، اور پہلے زمانے میں تو ویسے ہی بہت سی مشکلات تھیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے درخت پیدا کر دیے کہ جن کی ٹہنیوں کو آپس میں ٹکرا کر وہ لوگ آگ پیدا کر لیتے، جیسے چکماک کے پتھر کو اگر رگڑا جائے ایک دوسرے کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے، اس سے آگ نکلتی۔ تو اس خاص درخت کی طرف بھی غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو آگ کا سورس ہے، جس سے آگ جلائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس درخت کو کس نے پیدا کیا؟ اس درخت میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے، ایک نصیحت ہے، ایک سبق ہے، یہ تمہیں اس کے خالق کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور اس سے مسافر لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے سبز درخت سے آگ کو، یعنی سرسبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر یکا یک تم اس کو جلاتے ہو، سلگاتے ہو، یعنی اس سے آگ لگاتے ہو۔ تو یہ آگ کا پیدا کرنا اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آگ انسان کی ایک ضرورت ہے، آگ کے ذریعے ہمارے بہت سے کام ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ تو ہم جس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ کھانا پکانا ہے، خصوصاً چائے بنانا۔ بعض لوگوں کا کھانے کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے لیکن چائے کے بغیر نہیں۔ اب دیکھیے کتنی بھی نعمتیں ہوں، فروٹس ہوں، ویجیٹیبلز ہوں، اور چیزیں ہوں کھانے پینے کی، لیکن جب تک آپ کو ہاٹ لنچ یا ہاٹ ڈنر نہیں ملے تو یوں لگتا ہے جیسے کچھ کھایا نہیں۔ ٹھنڈی چیزیں آپ کتنی بھی کھاتے رہیں ان سے بھوک نہیں مٹتی، کھانے کی بھوک ایک رہتی ہی الگ سے۔ تو اس کو پکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ پیدا کی، اور پھر خصوصاً کچھ کھانے ایسے ہیں کہ جن کو آپ کچا کھا ہی نہیں سکتے، مثلا میٹ ہے، یا اگر کھا سکے تو ان میں ایسی اسمیل ہوتی ہے کہ جو پکائے بغیر ان کی جاتی نہیں، جیسے مچھلی وغیرہ، دالیں نہیں گلتی، چنے وغیرہ، لینٹل، روٹی نہیں پکتی۔ تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دراصل ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کے لیے ہمیں آگ کی ضرورت ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی هو الواحد القہار، اللہ تبارک و تعالی وہی اکیلا ایک زبردست ہے، تسلط والا ہے۔ خلق المخلوقات وقہر بعضها ببعض، اس نے مخلوقات کو پیدا کیا اور بعض کو بعض پر مسلط کیا۔ وسلط بعضها على بعض، اور اس نے بعض کو بعض پر مسلط کیا یا غالب کیا، یعنی بعض پر فوقیت رکھتی ہیں، غلبہ رکھتی ہیں، طاقت رکھتی ہیں، غالب آ جاتی ہیں، ان کو کنٹرول کر لیتی ہیں۔ خلق سبحانہ الجبال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا۔ وسلط علیہ الحدید، اور ان پر لوہے کو مسلط کیا،
فَهُوَ يَقْطَعُهَا وَيُكَسِّرُهَا، پھر وہ اس کو کاٹتا ہے، یعنی پہاڑوں کو کاٹتا ہے لوہا اور ان کو توڑتا ہے. کبھی آپ کا پشاور موٹر وے پہ جانا ہوا؟ اگر آپ پشاور کی طرف سفر کریں تو دائیں ہاتھ پر کچھ پہاڑ آتے ہیں جو پورے کے پورے کاٹ دیے گئے ہیں، کیونکہ ان پہاڑوں سے بننے والی بجری، اس سے اسلام آباد تعمیر ہوا ہے اور آپ کی سڑکیں بنی ہیں اور عمارتیں بنی ہیں، اور ان پہاڑوں سے بڑے بڑے بلاکس کاٹے گئے ہیں جو مختلف جگہوں پر لوگ پتھروں کی دیواریں بناتے ہیں یا پھر سجاوٹ کے کام بھی آتے ہیں. ماربل تو ان پہاڑوں سے نہیں نکلتا، وہ تو آگے سوات وغیرہ کی طرف نکلتا ہے، لیکن یہ پہاڑ ان کو توڑا گیا ہے، توڑ توڑ کے کاٹ کاٹ کے وہاں کرشرز لگے ہوئے ہیں، یعنی جن کے ذریعے ان کو باقاعدہ کرش کیا جاتا ہے. وہ کرشرز کس سے بنتے ہیں؟ لوہے سے بنتے ہیں. تو یہی معنی ہے اس بات کا کہ اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، پھر ان پہاڑوں پر لوہے کو مسلط کر دیا، یعنی لوہا جو ہے وہ پتھر سے زیادہ سخت چیز ہے جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے. وَخَلَقَ النَّارَ، اور اس نے آگ کو پیدا کیا، وَسَلَّطَهَا عَلَى الْحَدِيدِ، اور اس نے اس کو لوہے پر مسلط کر دیا. فَهِيَ تُذِيبُهُ بِأَمْرِ اللَّهِ، وہ اسے اللہ کے حکم سے پگھلا دیتی ہے. یعنی لوہا اگرچہ بہت طاقتور ہے لیکن آگ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے. لوہا آگ کے آگے نہیں ٹھہر سکتا، اور جب لوہا پگھلتا ہے تو مختلف چیزیں بنتی ہیں. اپنے آس پاس غور کیجئے کن کن چیزوں میں لوہا استعمال ہوا ہے. پنکھا، چیئرز کے اندر جو کیل لگے ہوئے ہیں، چھتیں، خود بلڈنگ کے اندر، مائک، سٹینڈ، وائر. جی اسی طرح جب باہر نکلے تو آپ دیکھیں گاڑیاں اور طرح طرح کے کچن میں آپ کی مشینری، یہ سب چیزیں جو بھی لوہے سے بنی ہیں، یہ لوہے کو پگھلا کر ایک خاص شکل میں اس کو مولڈ کیا گیا ہے، پھر وہ آپ کے کام آ رہا ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز، باریک سے باریک چیز اور بڑی سے بڑی چیز. جی ہاں، جب کوئی بھی آپ بڑی عمارت بنتے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے سب سے پہلے وہ کیا کھڑا کرتے ہیں، اس میں لوہے کے سریے، اس کے ساتھ سیمنٹ، پھر اس کے اندر سٹفنگ وغیرہ ہوتی. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آگ ہے اس لوہے کے پیچھے جو اس لوہے کو ان ساری اشکال میں ڈھالتی ہے اور ہمارے کام کا بناتی ہے. وَخَلَقَ الْمَاءَ، اور اللہ نے پانی پیدا کیا. وَسَلَّطَهُ عَلَى النَّارِ، اور اس کو آگ پر مسلط کر دیا. فَهُوَ يُطْفِئُهَا بِأَمْرِ اللَّهِ، تو وہ اس آگ کو اللہ کے حکم سے بجھا دیتا ہے. وَخَلَقَ الرِّيَاحَ، اور اس نے ہواؤں کو پیدا کیا. وَسَلَّطَهَا عَلَى الْمَاءِ، اور اس نے ان کو مسلط کر دیا کس پر؟ پانی پر. فَهِيَ تَقْهُرُ الْمَاءَ بِأَمْرِ اللَّهِ وَتُفَرِّقُهُ، تو وہ پانی پر غالب آتی ہیں اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اور ان کو بکھیر دیتی ہیں، جدا جدا کر دیتی ہیں بادلوں کو. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں خلق الریاح میں کہ کس طرح ہوائیں بادلوں کو اڑا کے لے جاتی ہیں، اکٹھا کرنے میں بھی کام آتی ہیں اور پھر ان کو جدا کرنے کے بھی، الگ الگ کرنے کے بھی. وَخَلَقَ الظُّلُمَاتِ، اور اس نے اندھیروں کو پیدا کیا. وَسَلَّطَ عَلَيْهَا النُّورَ، اور اس پر نور کو یا روشنی کو مسلط کر دیا. فَهُوَ يُبَدِّدُهَا، تو وہ اس کو دور کر دیتا ہے. بدد یبدد تبدید ہوتا ہے اس کو بکھیر دینا، ہٹا دینا، دور کر دینا. واللہ حکیم علیم، اور اللہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. خلق النار علی ما ہی علیہ من الکمون والظہور، اس نے آگ کو پیدا کیا اس پر جو وہ ہے مخفی ہونے کے اعتبار سے اور ظاہر ہونے کے اعتبار سے. یعنی آگ ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی ہے. کمون کا کیا معنی ہے؟ مخفی. ہاں کا معنی کاف میم نون، کامن. ایک کتاب کا نام ہے الدرر الکامنہ، چھپے موتی، ہڈن پرلز. ٹھیک ہے، تو کمون کا معنی ہے چھپے ہوئے، چھپی ہوئی، اور ظہور کا معنی ہے ظاہر. یعنی آگ کہیں ظاہر ہوتی ہے اور کہیں چھپی بھی ہوتی. فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ ظَاهِرَةً أَبَدًا،
اگر وہ ہوتی ظاہر ہمیشہ کے لیے، کالماء والہواء، جیسے پانی اور ہوا ہوتی ہے، کانت تحرق العالم، تو وہ ساری دنیا کو جلا دیتی. یعنی جہاں جہاں آگ چھپی ہوئی ہے یا جن چیزوں میں آگ پوشیدہ ہے، اگر اس کو ظاہر کر دیا جائے ان ساری چیزوں کے اندر سے تو ہر چیز جل جائے. وتنتشر ويعظم الضرر بها والمفسدہ، اور وہ پھیل جائے آگ اور بڑا ہو جائے نقصان اس کا اور اس کا بگاڑ، اس کا فساد. یعنی پھر وہ آگ پھیل جائے، بہت بڑی ہو جائے، جس سے بہت بڑے بڑے نقصان اور فساد ہوں. وَلَوْ كَانَتْ كَامِنَةً، اور اگر وہ ہمیشہ چھپی رہے، لا تظہر ابداً، کبھی بھی ظاہر نہ ہو، لفاتت المصالح المترتبہ علی وجودہا، تو فوت ہو جائیں گی ساری مصلحتیں جو ترتیب پاتی ہیں اس کے وجود پر، یعنی اس کے ہونے سے وہ سامنے آتی ہیں. یعنی وہ ساری مصلحتیں جو آگ کے ظاہر ہونے سے ہمیں نظر آتی ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں. مثلا جب آگ جلائی جاتی ہے تو پھر کھانا پکتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تھوڑی ہے، زیادہ ہے، وغیرہ وغیرہ. جی مطلب یہ ہے کہ کہیں آگ کو جلا کر روشن کر کے کام لیا جاتا ہے اور کہیں اس کا مخفی رہنا ہی بہتر ہوتا ہے. آگے آپ کو سمجھ آئے گی کہ مخفی کیسے اور ظاہر کیسے. فاقتضت حکمت اللہ عز وجل، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمت کا تقاضا ہے، ان جعلها مخزونۃ فی الاجسام، کہ اس نے اس آگ کو مختلف اجسام یا باڈیز کے اندر پریزرو کر دیا. مخزون کا معنی ہوتا ہے یعنی اسٹور کر دیا، خزانہ کہتے ہیں نا اسٹور کو. یخرجها الانسان عند حاجته الیہا، نکالتا ہے اس کو انسان جب اس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، ضرورت کے وقت وہ اس کو جلا لیتا ہے اور وہ ظاہر ہو جاتی، ورنہ وہ چھپی رہتی. مثلا دیا سلائی کے اندر آگ ظاہر ہے یا چھپی ہوئی، مخفی. لکڑی کے اندر، تیل کے اندر، گیس کے اندر، پیٹرول کے اندر، مختلف جو جیسے فاسفورس ہے، اس کئی اور کیمیکلز بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ ان کے قریب آگ لے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑا کشتی آگ ظاہر ہو جاتی. تو پہلے کہاں تھی وہ اندر مخفی تھی، چھپی ہوئی تھی. اس پہلو پہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا. ویسے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آگ ہے، اگر ہم قریب کوئی چیز لے گئے تو بھڑک اٹھے گی. مثلا کاغذ ہے، کاغذ کے اندر بھی آگ چھپی ہوئی ہے. جو ہی اس کو ہم ایکسپوز کرتے ہیں کسی آگ والی چیز سے تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر کی جو آگ ہے وہ بھڑک اٹھتی ہے. وخص اللہ سبحانہ بالنار الانسان دون غیرہ، اور خاص کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے آگ کو انسان کے ساتھ اس کے علاوہ سے. فإنہ لو فقدها لتعطلت له مصالح کثیرۃ، پھر اگر وہ اس کو یعنی گم پائے، اس کے اندر اس کا فقدان ہو جائے، کم ہو جائے، تو اس میں جو بہت سے مصالح یا مصلحتیں یا فائدے ہیں وہ ساری کی ساری معطل ہو جائیں، ختم ہو جائیں. من التدفئۃ والانارۃ، گرم کرنے کے اعتبار سے اور روشنی کے اعتبار سے. وانزاج الاطعمۃ، اور کھانے پکانے کے اعتبار سے. وترکیب الادویۃ، اور دوائیاں بنانے کے اعتبار سے. وغیر ذلک من المنافع التي يستفيد منها الانسان، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے جن سے انسان مستفید ہوتا ہے. تو یہ آگ کی وجہ سے انسان کو ملتے ہیں. اگر آگ کے اندر وہ صلاحیت نہ ہو تو یہ سارے فائدے جو آگ سے متعلق ہیں وہ سب کے سب ضائع ہو جائیں، حاصل ہی نہیں ہو سکتے اس کے بغیر. والنار خلقها الله عز وجل تصعد الى العلو، اور آگ جسے اللہ عز و جل نے پیدا کیا وہ بلندی کی طرف اٹھتی ہے. تصعد اوپر جاتی ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب قرآن مجید میں آتا ہے. الی العلو، علو بلندی. فلولا قدرت اللہ التی تمسکها لذهبت صاعدۃ، اگر اللہ کی قدرت اس کو نہ تھامتی تو یہ کیا کرتی، اوپر ہی ہوتی چلی جاتی. یعنی
بلندی ہوتی چلی جاتی، کہیں رکتی ہی نہ. پورا جنگل بھی جل جائے، بڑے سے بڑے شعلے بھی ہوں تو ایک حد پہ جا کے رک جاتے ہیں، اس سے اوپر نہیں جاتے. اگر اللہ ان کو نہ روکتا تو یہ اور زیادہ اوپر چلے جاتے. کما ان الجسم الثقیل لولا الممسک له لخر نازلا. اسی طرح بھاری جسم، بھاری اجسام اگر ان کا کوئی تھامنے والا نہ ہوتا تو وہ گر کے اتر پڑتے، یعنی ٹوٹ پڑتے ہم پر. مثلا سورج، چاند، ستارے بہت بھاری، بہت بڑے بڑے ہیں تو اللہ نے ان کو تھام رکھا ہے. اسی طرح پرندے، اسی طرح کچھ اور چیزیں فضا میں، اگر اللہ ان کو نہ تھامتا تو وہ سب ہمارے اوپر گر پڑتی. فسبحان القوی العزیز الذی اعطى الجسم الثقیل القوة التي يهبط بها الى اسفل. پس پاک ہے القوی، بہت قوت والا، العزیز، عزت والا، غلبے والا، الذی، وہ جس نے، عطا کیا، الجسم الثقیل، بھاری جسم کو، بھاری آبجیکٹ کو، القوت، وہ قوت، التی یہبط بہا الی اسفل، جس کے ذریعے وہ نیچے گرتا ہے. وہ کون سی قوت ہے؟ جس کے ذریعے کوئی بھی آئٹم گر پڑتا ہے، گریویٹیشنل فورس. ٹھیک ہے. وَأَعْطَى النَّارَ هَذِهِ الْقُوَّةَ الَّتِي تَصْعُدُ بِهَا إِلَى أَعْلَى، اور اس نے عطا کی آگ کو وہ قوت کہ جس کے ساتھ وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے. یعنی باقی اجسام نیچے کی طرف جاتے ہیں، آگ اوپر کی طرف جاتی. یہ قوت بھی اللہ ہی نے اس کو دی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوا سے شعلے دائیں بائیں جائیں تو اور بات ہے، ورنہ آگ کی فطرت میں ہے کہ وہ اوپر کی طرف جاتی، قلوب کی طرف. اسی سے تو شیطان کو دھوکا ہوا تھا، انا خیر منہ، کیونکہ آگ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو آگ کی خلقت یا آگ کی فطرت کیا ہے کہ وہ اوپر جاتی، اوپر رہتی، اور مٹی کی کیا ہے کہ وہ نیچے جاتی. تو اس نے کہا کہ میں تو ویسے ہی اوپر ہوں، میں تو اوپر ہی رہنے کے لیے بنا ہوں، جھکنے کے لیے نہیں بنا. وَهَذِهِ النَّارُ الْعَظِيمَةُ الَّتِي خَلَقَهَا، اور یہ عظیم آگ جسے اللہ نے بنایا، وَالَّتِي تَأْكُلُ الْأَخْضَرَ وَالْيَابِسَ، وہ جو کھا جاتی ہے سبز کو بھی اور خشک کو بھی، وَتَلْتَهِمُ الْغَابَاتِ، اور نگل جاتی ہے جنگلوں کو. کبھی آپ نے مارگلا ہلز پر آگ لگے دیکھی؟ مئی کے مہینے میں عام طور پر جب ڈرائی ہوتا ہے سب کچھ تو بعض اوقات خود بھی لگ جاتی ہے، بعض اوقات یہ لوگ لگاتے بھی ہیں آگ تاکہ سوکھی جھاڑیاں جل جائیں اور پھر نیا سبزہ وہاں سے اگائے. وَتُذِيبُ الْحَدِيدَ وَالْمَعَادِنَ، اور پگھلا دیتی ہے لوہے اور میٹل کو یا مائنز کو. هِيَ جُزْءٌ مِّن 70 جُزْءً مِّن نَارِ جَهَنَّمَ، یہ آگ ایک حصہ ہے 70 حصوں میں سے نار جہنم کے. یعنی یہ آگ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، میٹل کو پگھلا دیتی ہے، جہنم کے 70 درجوں میں سے صرف ایک حصہ ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نارکم، تمہاری آگ یعنی دنیا کی آگ، جزء من 70 جزءا، ایک حصہ ہے 70 حصوں میں سے، من نار جہنم، جہنم کی آگ کے. قیل یا رسول اللہ، کہا گیا اے اللہ کے رسول، ان کانت لکافیتن، کہ یہ بھی کافی تھی، یعنی ایک حصہ بھی کافی تھا. قال فضلت علیہن ب69 جزءا، فرمایا وہ فضیلت دی گئی، ان فضیلت اس معنی میں کہ وہ زیادہ بڑھا دی گئی 69 گنا. کلہن مثل حرھا، ہر ایک درجہ یا گنا اس میں سے دنیا کی آگ کی طرح گرم ہے. یعنی دنیا کی آگ کو اگر 70 سے ملٹی پلائی کریں تو جہنم کی آگ بنتی ہے، جس میں سے ہر ڈیجٹ جو ہے وہ اتنا ہی گرم ہے جتنا ہی دنیا کی آگ. تو اس کو پھر آپ یعنی اس کی فورس میں یا اس کی ہیٹ میں اضافہ کرتے جائیں تو 70 پہ پہنچ کے وہ ہیٹ کہاں جا پہنچے گی. بہرحال آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ دنیا کی آگ کی میکسیمم شدت جو ہے وہ اگر ایک سرٹن ڈگری تک ہے تو پھر اتنی ڈگری
نیکسٹ ایک اور درجے کی ڈال لیں اس میں، پھر یعنی اتنے پرسنٹ آپ اتنے ڈگریز بڑھاتے جائیں تو پتہ نہیں لاکھوں میں جا بنے گی وہ. یعنی اس کی شدت حرارت جو ہے، اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ بہت زیادہ شدید ہوگی. اس لیے ہم سب کو بہت رو کر، بہت جسے کہتے ہیں نا کہ بہت شدت کے ساتھ جہنم کی آگ سے پناہ مانگنی چاہیے. لوہا اور جو لائٹ ویلڈنگ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 35,000 فارن ہائٹ پہ، اور فارن ہائٹ جو ہوتا ہے وہ سینٹی گریڈ یا سیلسیس سے جو ہے وہ 26 ڈگری ابو ہوتا ہے. تو 35,000 فارن ہائٹ میکسیمم جو ہیٹ یہاں پہ دنیا کی جو ہیٹ ہے. اب یہ دنیا کی آگ ہے نا، تو پھر اس کو 69 ٹائم اس سے یعنی ملٹیپلائی کر لیں تو کیا ہیٹ ہوگی. یعنی یہ جو سورج کی گرمی ہے نا، یا گرمیوں میں جو گرمی ہوتی ہے وہ جہنم کی آگ کا ایک سانس ہے. تو جس کا سانس اتنا گرم ہے تو پھر آپ سوچئے کہ اس کی اپنی شدت کتنی زیادہ ہوگی، وہ خود کتنی گرم ہوگی. تو قرآن مجید میں وہ سارے کام جن پر آگ کی خبر دی گئی ہے کہ اس کے کرنے والے کے لیے آگ ہے، ان کو خاص طور پر دھیان سے پڑھا کیجیے کہ ان چیزوں کو تو اپنی زندگی سے نکال ہی دینا ہے. ہم کس دھوکے میں رہتے ہیں. واللہ جل جلالہ خلق النار وحبسها فی الحطب والخشب. اللہ جل جلالہ نے آگ کو پیدا کیا اور اس کو محبوس کیا، یعنی قید کر دیا ایندھن میں اور لکڑی میں. حطب اور خشب لکڑی کو کہتے ہیں. وفی باطن الارض، اور زمین کے پیٹ میں، اندر جو زمین کا اندرونی حصہ ہے جس کو آپ کیا کہتے ہیں، جو کور ہے اس کی، اس میں جو لاوا ہے یا جو آگ بھڑک رہی ہے وہ بھی چھپی ہوئی ہے ہم سے. وَلَوْ أَذِنَ اللَّهُ لَهَا أَن تَخْرُجَ، اگر اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اجازت دے کہ باہر نکل آئے، لَأَهْلَكَتْ مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِن مَخْلُوقٍ، تو صرف وہی آگ جو ہے جو زمین کے پیٹ میں ہے، اندر ہے، وہ زمین کے اوپر پائی جانے والی ساری مخلوق کو ہلاک کر کے رکھ دے. کوئی بھی نہ بچے، کوئی جاندار نہ بچے، اگر صرف وہ آگ باہر آ جائے جو زمین کے گولے میں ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُخْرِجُ مِنْهَا بِقَدْرٍ، لیکن اللہ عز و جل نکالتا ہے اس میں سے ایک اندازے کے ساتھ. جب وہ لاوا پھٹتا ہے اور باہر نکلتا ہے تو جتنی ضرورت ہوتی ہے بس اتنا ہی آتا ہے باہر، اس سے زیادہ یا کم نہیں. لِيَتَذَكَّرَ النَّاسُ بِهِ النَّارَ الْكُبْرَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ یاد دہانی ہو لوگوں کو اس کے ذریعے قیامت کے دن کی بڑی آگ کی. آپ نے دیکھو کہ کئی جگہ پر لکوڈ سی آگ ہوتی ہے نا، جیسے سمندر کا پانی ہوتا ہے نا، اسی طرح جلتی آگ بھی جیسے ایسی شکل میں ہوتی ہے کہ جیسے جہنم ہو. آپ نے شاید ایسے مناظر دیکھے ہوں ویڈیو میں یا انٹرنیٹ پہ، کہ جن کی طرف انسان نگاہ بھر کے بھی نہیں دیکھ سکتا. یعنی بعض جگہوں پر جیسے لاوا پھوٹتا ہے تو پھر ایک دم ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ آہستہ آہستہ ہی ٹھنڈا ہوتا ہے اور وہ بھڑکتا اور جلتا رہتا ہے، تو بہت ہی خوفناک سین ہوتا ہے اس کا. وَلِيَسْتَمْتِعُوا بِمَنَافِعِهَا، اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں اس کے منافع سے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، ہم نے بنایا اس کو ایک نصیحت اور فائدے کی چیز مسافروں کے لیے. یعنی آگ سے صرف فائدہ ہی نہ اٹھاؤ بلکہ اس کے ذریعے نصیحت بھی پکڑو، اس سے عبرت پکڑو. تو جب کبھی آپ کچھ پکائیں، کچن میں کام کریں، روٹی بنائیں، کھانا بنائیں، تو لازماً آخرت کی آگ کو یاد رکھیں. صرف اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھائیں بلکہ اس کے ذریعے آخرت کی آگ یاد کر کر کے اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچائیں. خلقها اللہ سبحانہ 4 انواع، وہ آگ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کی ہے 4 قسم کی ہے. الاولی، نمبر 1، نار لہا اشراق و احراق کالشمس، وہ آگ جس میں چمک بھی ہے اور جلانا بھی ہے سورج کی طرح، یعنی وہ جو جلاتی بھی ہے چمکتی بھی ہے. وَكَالنَّارِ الْمَعْرُوفَةِ، اور وہی جو مشہور معروف جانی پہچانی آگ ہے، یعنی جو ہمارے چولہوں میں جلتی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ آگ کیسی ہے؟ اس میں تپش بھی ہے اور
چمک بھی ہے. الثانیہ نمبر 2 نار لہا احراق بلا اشراق، ایسی آگ جو جلانے والی ہے بغیر چمکے. وہی نار جہنم المظلمہ، وہ جہنم کی آگ ہے جو اندھیری ہے، سیاہ ہے. تو جہنم کی آگ کیا ہے؟ سیاہ. وہ جلائے گی تو صحیح لیکن اس میں چمک نہیں ہوگی. الثالثہ نمبر 3 نار لہا اشراق بلا احراق، وہ آگ جس میں روشنی ہے لیکن تپش نہیں، بغیر تپش کے. وہی النار التی خلقها اللہ فی الشجرۃ، یہ وہ آگ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے درخت میں رکھ دیا ہے. وکلم موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عندہا، اور کلام کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اس کے پاس. الرابعہ نار لیس لہا اشراق ولا احراق، وہ آگ جس میں نہ چمک ہے نہ تپش ہے. وہی النار المحبوسۃ فی الحطب والخشب، یہ وہ نار ہے یا وہ آگ ہے جو قید کر دی گئی ہے ایندھن اور لکڑی میں. فہی مخزونۃ، تو وہ سٹور کر دی گئی ہے. فَإِذَا أَشْعَلْتَ صَارَ لَهَا إِشْرَاقٌ وَإِحْرَاق، پھر جب تم اسے جلاتے ہو بھڑکاتے ہو تو اس کی چمک بھی ہوتی ہے اور تپش بھی ہو جاتی. فَسُبْحَانَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا يَابِسَةً مُلْتَهِبَةً، تو پاک ہے وہ زبردست پیدا کرنے والا، جاننے والا، جس نے سرسبز درخت سے آگ بنائی جو خشک ہے، بھڑکتی ہے. ملتہبہ یعنی جس کے شعلے ہیں. درخت گیلا ہے لیکن آگ ڈرائی ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ کو، یا پیدا کیا تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ کو، تو تم اس کو جلاتے ہو، سلگاتے ہو. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا ہے. وہو الواحد القہار، اور وہ ایک ہے، زبردست ہے. الذی قہر ہذہ النیران المخزونۃ فی باطن الارض، وہ جس نے مغلوب کر دیا اس بھڑکتی آگ کو جو سٹور کر دی گئی ہے زمین کے پیٹ میں. والمودعۃ، اور جو سونپ دی گئی ہے، سپرد کر دی گئی ہے، فی باطن الاخشاب والحطب، لکڑیوں اور ایندھن کے باطن میں، ان کے اندر. والمشتعلۃ الملتہبہ فی الشمس، اور وہ جو بھڑک رہی ہے، جل رہی ہے سورج کے اندر، وہ بھی اندر ہی ہے، بند. اگر سورج روشنی کے ساتھ ساتھ شعلے بھی پھینکنا شروع کر دے، چنگاریاں پھینکنا شروع کر دے، تو پھر کیا بنے؟ ابھی تو صرف اس کی اشراق آتی ہے اور اس کے ساتھ ہیٹ آتی ہے. هذه النيران لو خرجت على الناس من ذا يقف لها، یہ آگ یہ لوگوں پر نکلے تو اس کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے آ رہے ہوں آپ کی طرف تو آپ اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، فوراً ہٹ جائیں گے. یہ ہاتھ کی طرف آ رہی ہے، کپڑے کی طرف، تو اس کو بچا لیں گے. ومن ذا ينجو منها، اور کون اس سے بچے گا؟ لو ارسلها اللہ علی الناس، اگر اللہ نے اسے لوگوں پر چھوڑ دیا، بھیج دیا. ومن ذا يطفئها لو اشتعلت فی الکون، اور کون اس کو بجھائے گا اگر وہ بھڑک اٹھے کائنات میں. اگر اس فضا میں آگ بھڑک اٹھے جیسے کسی تنور کے اندر آگ بھڑکتی ہے، تو کون ہے جو اس کو بجھا سکے؟ آپ کے فائر بریگیڈ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی اس فضا کے اندر ہوا ہے، اس کے اندر کچھ مخفی چیزیں تیر اڑ رہی ہیں، اس کے اندر سورج سے آنے والی ریڈیشن یا مختلف ستاروں سیاروں سے آنے والی ریڈیشن اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. ہمارا ان پہ کوئی کنٹرول نہیں. بادل آتے ہیں، ہمارا ان پہ کوئی کنٹرول نہیں. اگر اسی فضا میں آگ بھڑک اٹھے تو ہم کیا کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ اللہ کا کرم ہے جس نے ہمیں امن چین سے رہنے کی مہلت دی ہوئی ہے. وَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ تَأْكُلُ وَتُذِيبُ مَا وُضِعَ فِيهَا، اور اللہ نے پیدا کیا آگ کو جو کھا جاتی ہے اور پگھلا جاتی ہے جو بھی اس میں رکھا جائے. لکڑی کھا جاتی ہے آگ،
کیسے؟ راکھ بچتی ہے، جو راکھ کو آپ پکڑے تو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ. ولیکن زمامها بیدہ سبحانہ، لیکن اس کی باغ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. باغ کیا ہوتی؟ رین، جس سے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے کسی چیز. ان شاء اشعلھا، اگر وہ چاہے تو اس کو بھڑکا دے. واحرق بها من شاء من اعدائہ، اور جس کو چاہے اپنے دشمنوں میں سے جلا کے رکھ دے، یعنی دنیا میں بھی وہ ایسا کر سکتا ہے. وَإِن شَاءَ جَعَلَهَا تَشْتَعِلُ وَلَا تَحْرِقُ، اور اگر وہ چاہے تو وہ آگ بھڑکے اور کسی کو نہ جلائے. بل قَلَّبَهَا لَهَا بَرْدًا وَسَلَامًا لِمَنْ شَاءَ مِنْ أَوْلِيَائِهِ، بلکہ پلٹ دے اس کے حال کو ٹھنڈا کر کے سلامتی بنا کے جس کے لیے چاہے اپنے دوستوں میں سے. کما قال سبحانہ عن خلیلہ ابراہیم، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، لوگوں نے کہا کہ اس کو جلا دو اور اپنے الہوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر، یعنی اس کو جلانا مت. تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا. تو اصل میں تو حکم اللہ کا ہے. آگ کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے جلانے کی تو وہ جلتی ہے، اور اگر وہ نہ رکھے تو وہ جلا نہیں سکتی. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ جو ہمارا رب ہے، عطا فرما ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یعنی آگ میں ڈالے بغیر ہمیں بھلائیاں عطا فرما. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب بے شک تو نے جسے آگ میں داخل کر دیا پس یقیناً تو نے اس کو رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جو ہمارا رب ہے ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، یعنی پھیر دے ہم سے، لفظی معنی ہے اے ہمارے رب پھیر دے ہم سے جہنم کا عذاب. ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب لازم ہونے والا ہے، چمٹنے والا ہے. انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بہت بدترین ٹھکانہ اور مقام ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور بخل نہیں کرتے. وکان بین ذلک قواما، اور ہے اس کے درمیان اعتدال کی راہ. یعنی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگ دکھائی ہے اس دنیا میں، یعنی ہمارے ہر گھر میں آگ چلتی ہے. اگر یہ ہمیں نہ دکھائی جاتی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بہت ڈراتے بھی تو ہم نہ ڈرتے، لیکن ہم خود دیکھتے ہیں کہ ذرا سا توے کے اوپر ہاتھ لگ جائے تو کیسے ہم ابلتا پانی ہاتھ پہ گر جائے. السلام علیکم. استاد، یہ جو قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ ہم ان کو نئی کھال دیں گے، جب ایک دفعہ ایک کھال جل جائے گی تو اگلی آ جائے گی. تو اب اس بات میں سائنٹیفکلی پروون ہے کہ جو ہمارا سارا پین جو ہوتا ہے نا آگ کا، وہ سارا اسکن پہ ہوتا ہے، کیونکہ جتنے بھی سینسری ریسیپٹرز ہوتے ہیں وہ سارے اسکن پہ ہوتے ہیں. اسکن جب ساری کمپلیٹلی جل جاتی ہے اس کے اندر فلیش کو کوئی درد نہیں ہوتا، تو سارا پین اسکن پہ ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ اس کو آپ دیکھیں نا، جیسے آپ کو انجیکشن لگتا ہے تو کتنی دیر کے لیے درد ہوتی ہے، جتنی دیر وہ اسکن سے گزرتا ہے. جو اسکن سے گزر جاتا ہے تو گوشت میں جب چلی جاتی ہے سوئی نیڈل تو پھر درد نہیں ہوتا. آئل نے آگ پکڑ لی تھی 1 سال پہلے، اور پورا آئل گھڑ کے پورے میری اسکن کو اس طرح سے اتار دیا تھا جیسے ربڑ اترتی ہے اسکن. اور جب میں ایمرجنسی میں، مجھے اتنی تکلیف تھی کہ جیسے کوئی مچھلی تڑپتی ہے اس طرح سے. اور میں ایسے اتنی سینسٹیو تھی کہ مجھے اگر کوئی ایسی چھوٹی بات ہوتی تو مجھے رونا آ جاتا ہے. لیکن یہ شدید تکلیف کی اتنی شدت تھی کہ میں اگر رونا چاہتی بھی تھی نا تو میرے آنسو نہیں نکل رہے تھے اس وقت، اور میں تڑپ رہی تھی. جب میں ایمرجنسی میں ہاسپٹل گئی ہوں تو میں نے ڈاکٹرز بہت ریکویسٹ کی کہ پہلے مجھے بے ہوش کریں پھر مجھے ہاتھ لگا کے ٹریٹمنٹ شروع کیجیے گا. انہوں نے مجھے انیستھیزیا دیا، لیکن 2-3 دفعہ انہوں نے مجھے انجیکشن دیا، لیکن میں باوجود اس کے میں تکلیف کے مارے میں بے ہوش نہیں ہو پا رہی تھی.
انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں ٹریٹمنٹ شروع کرنے دیجیے، لیکن نیم بے ہوشی کی حالت میں میرے ہسبینڈ نے مجھے بتایا کہ میں بول رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی آگ میں نہ ڈالنا، اس لیے کہ جلنے کا مجھے اس وقت جب میں گھر پر آئی اور میرے پورے مرم پٹی ہو گئی تھی تو مجھے اس وقت خیال آ رہا تھا، اور میں الحمدللہ اللہ کا اس وقت میں شکر ادا کری کہ صرف اتنا جلا، اگر میں پوری جل جاتی تو کیا ہوتا. اور میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہم انسانوں کے لیے یہ جہنم کیوں بنائی ہے، آگ کیوں اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے سزا ہمارے لیے مقرر کی ہوئی ہے، جلنے سے زیادہ کوئی بڑی سزا نہیں ہے. ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہم اوپر سے کود کے گر پڑیں، وہ بہت کم تکلیفیں ہیں، ہمارے اور جسم کو کچھ ہو جائے، لیکن جو اسکن جلنے کا عذاب ہے، اور پھر اس کے بعد جو میرے 1 مہینے کے ڈیوریشن میں میری جو اسکن آئی ہے اس کی جو تکلیف تھی کہ میرے آنسو نکل آتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو اسکن آنے کی تکلیف ہے، اس میں مجھے ڈاکٹر کہتے تھے کہ اپنے ہاتھ کو موو کرتے رہنا، اگر ایک طرف آپ کا ہاتھ رہ گیا تو آپ کی جو اسکن نیو آئے گی وہ آپ کے ہاتھ کو بالکل اس طرح سے کر دے گی. تو اس وقت مجھے ہوا کہ اللہ تعالیٰ بس، میں بار بار کہتی اللہ تعالیٰ بس جہنم میں کسی کو بھی نہ ڈالنا، اس لیے کہ ہمارے اندر یہ سخت نہیں ہے کہ ہم اس آگ کو برداشت کر سکیں. اور سوچتی تھی کہ یہ تو دنیا کی ایک درجہ ہے، جو 70 ہے وہ ہم نہیں برداشت کر سکیں گے. اور کیا حال ہوگا ان کا جو ہمیشہ کے لیے اس میں خالدین فیہا. کتنا ضروری ہے کہ ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. استاذہ میری ایک فرینڈ کا جوان بیٹا میرڈ تھا، نیولی میرڈ، اور بڑا اسمارٹ پڑھا لکھا. ان کی فیکٹری ہے پشاور میں، پلائی ووڈ کی شاید. تو وہ کہتی ہے کہ اچانک ایک جگہ فیکٹری میں آگ لگ گئی، اور یہ جو تھا وہ وہیں پہ تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ وہ سب اسٹاپ واچز اور وہ سب لگی ہوئی تھیں، تو بعد میں انہوں نے کیمرے سے دیکھا کہ فیو سیکنڈز کے لیے صرف اس کو آگ لگی لڑکے کو، اور اس کا فیس اور یہ اپر پورشن اور فرنٹ میں اس کو ساری آگ لگی. خیر سب نے بجھا دی، لیکن اس کے بعد وہ فیس ٹوٹلی اس کا ڈیفارم ہو گیا، اسکن ٹوٹلی ختم ہو گئی، اور وہ بیچارہ کتنے عرصے ہاسپٹل میں رہا. اور وہ کہتی ہے کہ بس وہ ہر وقت کہتا تھا ماں کو اس تکلیف میں کہ میرا وقت پورا ہو گیا ہے، تم گواہ رہنا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور جتنا میں نے عذاب دیکھ رہا ہوں تکلیف کا، تو دعا کرنا ماں کے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے، میں نے جہاں وہ عذاب بھگت لیا ہے. پھر وہ اللہ نے کیا بڑے سال وہ امریکہ وغیرہ، اسکن اس کی آئی فیس کی، اور بیچارہ ابھی بھی اس طرح نہیں ہے. تو میں یہ سارا پڑھ کے اور یہ لوگوں کے واقعات سن کے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کچھ چیزوں کے فائدے رکھے ہیں وہاں نقصان بھی رکھے ہیں، لیکن جو یہ جہنم کا عذاب ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچائے. مجھے وہی آیت یاد آ رہی تھی کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. فائدے تو ہیں لیکن اس آگ سے اللہ تعالیٰ بچا لے. استاذہ میں اس کو کل والی حدیث سے ریلیٹ کری تھی جو حضرت عمر کی شہادت کی تھی. اس میں جس طرح حضرت عمر جو ہے وہ بالکل مطلب ڈیتھ بیڈ پہ تھے، اور اس ٹائم ان کو وہ بندہ نظر آیا، انہوں نے کہا کہ تم اپنے پائنچے اوپر کر لو کہ آگ سے بچا لو. تو اگر ہمیں ہر وقت اس کی انٹینسٹی فیل ہوتی رہے تو پھر ہم اپنے آپ کو بھی نہیں، ہمیں دوسروں کو بھی اسی پریشانی سے بچائیں گے. ورنہ ہم سوچ لیتے کہ میں خود اتنی تکلیف میں، لیکن ان کو احساس ہوگا اس آگ کا، تو بھی ان کو تھا کہ کوئی بچ جائے کسی طرح. السلام علیکم استاذہ. میری سسٹر ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، تو ہماری وارڈ میں ایک لڑکی آئی، وہ اس کے ہسبینڈ نے اس کو جلایا تھا، کچن میں چولہا جلا دیا تھا، اور وہ اندر جل گئی، باہر سے اس نے لاک کر دیا اور وہ پوری جل گئی تھی. اور جب وہ ہمارے روم میں آئی، اس کے اوپر سے کپڑے اس کے اتارے ہوئے تھے، کپڑے جلے ہوئے تھے، اور انفیوژن کے ساتھ اس کو کلین کرتے تھے کہ اس کا اوپر سے، اور وہ جب کلین کرتے تھے اس کی اسکن بھی اترتی تھی. اس لڑکی کی اس قدر پین کی وہ کنڈیشن تھی وہاں پہ، اور اس کو دیکھ کے نا ہمیں ڈر لگتا تھا. اور ایون کہ وہاں پہ وارڈ میں جتنے پیشنٹس تھے ان سب کی آئیز ریڈ ہو گئی تھی، پتہ نہیں کوئی عجیب قسم کی کوئی انفیکشن ہو گیا تھا سب کو اس کے جب سے وہ آئی تھی. اور ڈاکٹرز نے کہا تھا اس کو لے جائیں، یہ نہیں بچے گی. اور وہ ایک ہی بیٹی تھی، ماں باپ کی ایک ہی بیٹی تھی. اللہم اجرنی من النار. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ وہ کون سے کام ہیں جو آگ میں لے جانے والے ہیں، وہ کون سی باتیں، کون سے ایکشنز. ہم سب کو آگ سے بچائیں. السلام علیکم استاذہ میرے بھی ایک رائٹ سائڈ کی جو پوری ٹانگ میری جلی ہوئی تھی ابلتے ہوئے پانی سے، لیکن الحمدللہ مجھے اتنی تکلیف بالکل بھی محسوس نہیں ہوئی تھی. میں سوچتی ہوں نا کہ لوگ میرے پاس آ کے وہ روتے تھے، لیکن مجھے بالکل بھی ویسی تکلیف نہیں محسوس ہوئی، اور نہ ہی میرا کوئی داغ رہا ہے، نہ میں پورے ہفتے میں ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں گئی.
پوری گھر میں اپنی وہ ٹریٹمنٹ کرتی رہی ہوں. اس کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں, صرف وہ ذرا سی وہ ادھر ادھر کی وہ میڈیسنز دی ہوئی ہیں, لیکن الحمدللہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں. الحمدللہ, کیونکہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں کچھ کی انٹینسٹی کم ہوتی ہے, کچھ کی زیادہ ہوتی ہے. استاذہ وہ پورے مہینے اس پہ چالے بن جاتے تھے اتنے بڑے بڑے, لیکن وہ پتہ نہیں مجھے ایسے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا. اس پہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. لیکن آخرت کی آگ تو پھر آگ ہے نا. السلام علیکم. میرے ایک کزن تھے, ہمارے گھر کے قریب ہی رہتے تھے, تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھے وہ, لیکن ان کو کچھ دماغی مسئلہ تھا, تو انہوں نے اپنے آپ کو آگ لگا کے اس سے جلا دیا تھا. تو رات کے وقت وہ جب اوپر مطلب لگائی تھی تو تب تو ان کو نہیں پتا چلا, لیکن جب لگ گئی تو وہ بھاگ رہے تھے اوپر. میرے بھائی نے رات کو دیکھا تھا کہ اس طرح شعلے بڑھت رہے, تو وہ اوپر وہ بھاگ کے گئے ہیں, تو کسی کو انہوں نے اندر آنے نہیں دیا ان کے گھر والوں نے. تو میری امی گئی ہیں, تو امی کہتی ہیں کہ مجھے جانے دیا, اور میں نے دیکھا کہ وہ شدت سے کانپ رہا تھا, اتنی اس کی ٹانگیں اور نیچے والا پورشن زیادہ چلا تھا. تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ابھی اس کو لے کے جا رہے تھے, تو کہہ رہا تھا کہ کوئی آگ نہ لگائے اپنے آپ کو. اب لگا چکا تھا, خود لگائی تھی, اور 40 دن تک وہ زندہ رہا ہے, اور وہ یہی نصیحت کرتا رہا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو آگ نہ لگائے. بس اتنی اذیت میں وہ رہا ہے, اس کے پاؤں گل گئے تھے, اتنا اس کا برا حال ہوا تھا. اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی آگ سے بچائے. چلیے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.